حلال روزی رزق حلال کے بارے میں جو ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہاں. دین کا بہت بڑا حصہ ہے. ہاں اگر کسی کے اندر جو ہے حلال روزی کی جستجو ہے، حلال رزق ہے، تو اس کے اندر ایک بہت بڑی دینداری ہے. جس کے اندر جو ہے عبادتیں ہیں لیکن حلال روزی کی جستجو، حلال روزی کا جو ہے وہ فرق نہیں ہے، تو اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی قبول کرتے ہیں. ہاں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ مال ہی. ایک منٹ. ہاں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہیں، پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو بھی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ مومنین کو دیا ہے. ہم حرام مال جو ہے خرچ کرنے یا ذخیرہ کرنے کی سخت مذمت اور ممانعت اسلام میں آئی ہے. حرام مال سے کیا گیا صدقہ و خیرات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. جو مال حرام طریقے سے کمایا جائے وہ نہ دنیا میں برکت دیتا ہے اور نہ آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے. ہم، یہ بات ہمیں جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہاں. اس کے بارے میں آگے جو ہے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو لمبے سفر پر سے آیا ہے، پراگندہ بال ہیں، غبار آلود ہے، یعنی اس کے اوپر دھول ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اور کہہ رہا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. ٹھیک ہے. یہ ڈسکرپشن جو ہے حدیث میں بہت جگہ آیا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی. اسی لیے سفر میں جب لوگ جاتے ہیں ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی سفر ہو، دنیا کا سفر ہو یا دین کا سفر ہو. دنیا کے سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور دین کے سفر میں خاص طور پر دعا قبول، کیونکہ سفر میں آدمی کی سائیکالوجی یہ ہے کہ آدمی زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سفر میں بنسبت انسیف زیادہ ہوتا ہے آدمی. جب آدمی زیادہ انسیف ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ہے وہ اپنے حفاظت کرنے والے کی طرف اس کی زیادہ سائیکالوجی لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. بچے بھی دیکھو، چھوٹے بچے ہیں تو وہ جیسے ہی ماں سے دور ہوتے ہیں وہ رونا شروع کرتے ہیں، بلبلانا شروع کرتے ہیں. بالکل چھوٹے ہیں، ابھی 10 20 دن کے ہیں، پھر بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ماں کی گود میں ہے یا کسی اور کی گود میں ہے، تو سیفٹی کی طرف لوٹتے ہیں. تو اسی طرح سفر میں بھی آدمی جو ہے وہ زیادہ دھیان جو ہے اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے. لیکن آج اتنی بے دینی ہے، سفر میں بھی لوگ اللہ کو بھول کر جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ معاف کرے. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے مسافر کی دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے. تو مسافر جس کے جو ہے جیسا ڈسکرپشن جو حدیث میں ہے ایسا آیا کہ پراگندہ بال ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. نہیں، کیسے بھی سفر کرو، جتنا بھی لگژریس سفر کریں گے، آج ایون کارس میں بھی کریں گے یعنی فلائٹس میں بھی کریں گے، پھر بھی آدمی تھک جاتا ہے، جو ہے بال جو ہے پراگندہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کپڑے جو ہے میلے ہو جاتے ہیں، تھکن محسوس ہوتی ہے. ایسی حالت میں جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور ہاں اے میرے رب، اے میرے رب کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی جب سفر کا ہے، وہی ڈسکرپشن ہے جہاں پورے دعا قبول ہونے کا جو ہے پورے کا پورا اس کے پاس اسباب موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مانگے وہ قبول کر لیتے ہیں. اس حال میں بھی اس کا کھانا پینا حرام ہے، پہننا پینا حرام ہے، اڑنا حرام ہے، اور حرام کی غذا اسے مل رہی ہو، سو اس حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ جان بوجھ کر حرام کھا رہا ہو یا تو اسے حرام کی غذا مل رہی ہو. ٹھیک ہے. انجانے میں کہیں کوئی لقمہ چلا گیا لیکن پھر بھی وہ اثر رکھتا ہے، گویا اس کا گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انجانے میں چلا گیا لیکن اس کا اثر ضرور ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی حالت میں بھی
जो है इशारा देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद है कि ऐसी हालत में भी जहाँ दुआ कबूल होने का 100% असबाब मौजूद हैं आपके पास, फिर भी अगर आपके लुक़मे में एक दाना भी हराम का है जो अंदर चला गया है, या आपके कपड़े में जो है वो कुछ हराम का है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से वो दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, अल्लाह हिफाज फरमाए। जो कैसी बात है। आज अक्सर जो है, हाँ, है आगे जो है बताया गया कि इसी वजह से जो है अक्सर हमारी ज़ुबानों पर जो है ये बातें मिलती हैं कि भाई क्या कितने दुआ करे तो भी दुआ कबूल नहीं होती। क्या दुआ करे तो क्या, ऐसे बातें शिकवे मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या ये गौर करते हैं कि हमारे माशरे में जो है कभी हलाल की फ़िक्र है, यानी हलाल कमाने की फ़िक्र है, फ़िक्र और सोच है। हलाल जो सिर्फ हलाल ही हमारे पेट में जाए, क्या इसकी सोच है, या ख्वाहिशात या ज़रूरत के दर्जे को जो है, ख्वाहिशात को ज़रूरत का दर्जा देकर जो है ये बढ़ गए हैं, इसकी फिक्र ही नहीं होती कि माल कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, ठीक है, कहाँ से कमा रहे हैं। तो क्या ऐसे हालत में दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं? हाँ, कि जब इंसान की ख्वाहिशें हैं नहीं बढ़ जाती हैं, तो बहरे बेकिनार की मानिंद है। बहरे बेकिनार कहते हैं समंदर बगैर किनारे के। समंदर का बगैर किनारा नहीं है तो कैसे जो है वो वसी जो है वो विशाल हो जाता है, ठीक है, ह्यूज हो जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसी तरह इंसान की ख्वाहिशात को भी यहाँ जो है एक्सप्लेन किया गया है कि इंसान की ख्वाहिशात वो बहरे बेकिनार है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे भी हो, एक ख्वाहिश पूरी हुई दूसरे की तमन्ना, एक ख्वाहिश पूरी हुई दूसरे की तमन्ना। दुनिया में जो है हर आरज़ू और तमन्ना पूरी हो जाए ये नामुमकिन है। इसे हमारे जहनों में बिठाना ज़रूरी है। बस ये जहन में बैठ गए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अल्लाह की नाशुक्री पैदा नहीं होगी, ठीक है, आखिरत बनाने की फ़िक्र होगी। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और इन लामहदूद तमन्नाओं को पूरा करने के लिए हमारे दरमियान एक दौड़ लगी हुई है। क्योंकि ये तमन्नाओं के ऊपर ज़िंदगी गुजर रही है, ख्वाहिशात पर, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इंसान और दूसरे मखलूक में, यानी दूसरे जानवरों में और इंसान में फ़र्क ये है कि दूसरी तमाम मखलूक अपनी ज़रूरियात पूरी करने को जीती है, और इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जी रहा है। तो वही यही वजह है ना, ख्वाहिशात पूरी करने में दीन में भी नहीं छोड़ रहे अपने ख्वाहिशात अपने चाहते, दीन को भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बना रहे हैं, ठीक है। अब तो जो है वो अ, हसन हुसैन के बहन वगैरह की जो है मूर्तियां बन गई है नॉर्थ इंडिया में, और उसे लेकर जो है वो क्या वो कहते हैं वो फिराया जा रहा है रास्तों में, ठीक है, ऐसे बुतें बन गई हैं। पता नहीं आगे चलकर जो है उनकी भी इबादत होना शुरू हो जाए, अल्लाह माफ करे। तो ख्वाहिशात को यहाँ तक दीन में भी ला लिए हैं, ठीक है, इसकी फिक्र फिक्र ही नहीं होती। तो जब ये ख्वाहिशात बन जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बुत परस्त तक आ जा रही है, तो माल कमाने में क्या आदमी सही क्या देखेगा या बिल्कुल गलत क्या देखेगा? इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ज़माने में कह दिया है कि ये एक ज़माने में जो है, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माने में लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें इंसान इस बात की तरफ ध्यान नहीं देगा कि जो हासिल कर रहा है माल वो हलाल है या हराम, ठीक है, आ गया ज़माना है वो। तो आदमी इसकी फिक्र ही नहीं करेगा। फिक्र करना ज़रूरी है ना, कहाँ से माल आ रहा है, हासिल करना क्या सही है या गलत है, ठीक है। आज के माशरे में ये हदीस हमारे सामने एक आईना है हमारे लिए, कि मादा परस्ती, बेपरवाही और हिर्स ने लोगों को हलाल हराम की तमीज से गाफिल कर दिया है, ठीक है। और फिक्र क्या है कि अपने हर कसब वकार को जायज़ा लेना चाहिए कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है या नहीं है। तो अब ये हराम आमदनी आ गई, इसके असरात जो पहले भी बात आई गई थी कि हराम खाने से जो है नूर ईमान बुझ जाता, सबसे बड़ी बात है क्या, हराम खाने से क्या होता है,
وہ نور ایمان بجھ جاتا ہے، دل ویران ہو جاتا ہے. جب دل ویران ہو جاتا ہے تو اس کے پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی، خیر کی طرف چلنا اسے، یہ صرف ہمارا نہیں، جو جان بوجھ کر حرام کما رہا ہے صرف اس کے لیے نہیں، جو جان بوجھ کر ہمارا حرام کما رہا ہے اور انجانے میں کسی کو کھلا رہا ہے، جیسا بیوی کو کھلا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے. گویا بیوی دیندار ہے، بچے دیندار ہیں، کچھ دین کا علم بھی رکھتے ہیں، آخرت کی فکر بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ مال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر نافرمانی، ان کا دل جو ہے وہ بے نور ہوتا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ حلال لقمہ جائے. پہلے بھی حدیث آئی، جو آدمی حرام کما کر اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ گویا رزق نہیں، کھانا نہیں، وہ جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں بھر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جانتے نہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کے اندر وہ جو غلط جا کر جو ہے اس کے اثرات نکلتے ہیں. اور نقصان کیا ہوتا ہے، شیطان ان کے قبض پر جو ہے ان کے قلب پر قبضہ کر لیتا ہے. ہاں، اور انسان جو ہے معاشرے میں نقصان دہ بن جاتا ہے. جس سے پہلے بھی انسان جو ہے وہ موذی نقصان دہ بن جاتا ہے، یہ چاہ کر بھی جو ہے وہ ایسے لوگ جو حرام کھاتے ہیں وہ دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، حرام مال سے دیا گیا صدقہ جو ہے خیرات اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں. ابھی بات آئی کہ دعا تو قبول نہیں ہو رہی. ہاں، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی جبکہ حرام لقمہ پیٹ میں ہو. پیٹ میں حرام لقمہ ہے تو ان کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہاں، اور حدیث میں آتا ہے حرام مال جنت کی راہ ہموار نہیں کرتا، بلکہ آخرت میں وبال بنتا ہے. آخرت میں جو ہے یہ پکڑ کا سبب، جو ہے سوال کا جواب کا سبب بنتا ہے. جیسے بتایا کہ مال کے بارے میں، یہاں کے حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے. مال اتنی اتنی سخت چیز ہے. ہاں، یہ اصل دین ہے. کیسے میرے پاس آ رہا ہے یہ بہت جاننا ضروری ہے. ہاں، دعاؤں کی قبولیت کا راستہ جو ہے وہ حلال رزق سے ہی کھلتا ہے. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سب سے بڑا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نقصان، جو نقص ہے وہ حرام غذا ہے. ہم۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرما برداری یہ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. یہ فرما برداری جو ہے وہ اللہ کے خزانوں میں چھپی ہوئی ہے. یہ فرما برداری نیکی، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے خزانہ میں چھپی ہوئی ہے. یہ کیا اللہ کی اطاعت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آخرت کی کامیابی، پوری 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 کی پوری آخرت کی کامیابی وہ اللہ کے خزانوں میں چھپی ہوئی ہے. دعا اس کی جو ہے وہ کی ہے، چابی ہے. اور حلال کھانا اس چابی کے دانے ہیں، جو اس میں جو ہے وہ دانت ہوتے ہیں چابی میں، وہ وہ حلال کمائی ہے. سوچو اگر چابی میں جو ہے دانت نہیں ہے، صاف ہے، تو کون سا تالا کھلے گا؟ جب تالا ہی نہیں کھلے گا تو خزانے تک آدمی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے لقمے کی حفاظت کرو اور اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور ہمارے سامنے ظاہر ہو. اور اپنے اعضاء کو حرام کھانے کے گناہ سے روکے رکھو تاکہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے لذت پا سکیں. یہاں نہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اعضاء یا حرام مال سے نشو و نما پا گئے، لذت پا گئے، وہ کل آخرت کی حلال نعمتوں سے لذت نہیں پا سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں، اب خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، کلو وشربوا حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا تھا. یعنی تمہاری جو دنیا کی زندگی میں جو تم نے آگے بھیجا تھا، جس کے بدلے میں یہاں خوشگواری سے کھاؤ پیو. تو یہاں بھی آخرت کا پورا بننا اس دنیا کے اعتبار سے اس دنیا کے اوپر ہے کہ یہاں ہم جو کریں گے، جو بھیجیں گے، وہی وہاں آگے ملے گا. یہ بہت بڑی ٹریجڈی، بہت بڑا سانحہ ہے کہ ہم کو پوری اپنی فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے، پوری فیوچر کی پلاننگ، اور اسی زندگی میں کرنی ہے. جیسے یہ زندگی ختم ہوئی، اس کا موقع ہاتھ سے نکل گیا. اب ہم دیکھیں کہ میں نے کتنی اپنی آخرت بنائی ہے، کیا اپنے لیے آگے بھیجا ہے. ہمارے اسلاف تو ایسے تھے کہ پورے کا پورا جو بھی دنیا میں ملتا وہ اتنے مین تھے، اتنے مطلبی تھے اپنے آخرت کے بارے میں، جو بھی دنیا میں ملتا آخرت میں بھیج دیتے. ٹھیک ہے،
اپنے آپ پر خرچہ کرنے میں بھی کنجوسی کر رہے تھے، اپنے آپ پر خرچہ کرنے میں، کہ یہ دنیا میں خرچ کر کے میں کیوں ویسٹ کر دوں، حالانکہ وہ جب آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کام آنے والا ہے، تو یہاں کچھ زمانے کے لیے تھوڑا ایڈجسٹ کر لیں گے، تھوڑا تکلیف اٹھا لیں گے۔ تو انہوں نے پہننے میں کنجوسی کر لی، کھانے میں کنجوسی کی، جیسے بتایا گیا ہے نہیں پہلے بھی، کہ آخرت بنانے کے لیے، اور جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ وہ آٹا پھانک رہے ہیں، ستو پھانک رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ روٹی بنا کر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ 70 سبحان اللہ کا فرق ہو جاتا ہے وہ چبا کر کھانے میں، آخرت کے لیے میں ذکر جو کر سکتا ہوں، یہ میں وقت بچا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے سال سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تقریباً 40 سال سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے وہ کیا؟ بہرحال، تو ایسا سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کا وقت بھی بچانے کی نہیں، حالانکہ ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حلال ہو تو وہ بھی عبادت ہے، طریقے پر ہو، لیکن پھر بھی وہ اسلاف جو ہے اتنے لالچی تھے اپنے آخرت کے بارے میں، اتنے محتاط جسے کہہ سکتے ہیں، محتاط تھے، کہ وہ اپنا ایک ایک سیکنڈ بھی بچا کر اپنی آخرت بنا لیتے، اپنا ایک ایک روپیہ بھی بچا کر اپنی آخرت بنا لیتے تھے۔ ہاں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ حرام انسان کے جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ ہاں۔ وہ آدمی کے مزاج پر بھی اور وہی پر بھی مبنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ کی طرف سے بھی وہی آئی ہے، نبیوں کو جو ہے جیسا بتایا گیا کہ آپ حلال کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ ہاں، کسب حلال سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، یہ برکت ہے نا، کوئی اس پر بھی کوئی سیشن بنائے، ریسرچ کریں تو بہت اچھا ہوگا کبھی۔ یہ برکت بالکل الگ ہی چیز ہے، کسی کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور سائنس اسے سمجھا نہیں سکتی۔ برکت کانٹ بی ایکسپلین، جو برکت کیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور برکت بہت قسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی میں برکت جو ہے وہ سمپل، جیسا میں نے بتایا، برکت یہ ہے کہ جو ہے وہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں ضرورتیں پوری ہو جائے، خوشی مل جائے، بس یہ برکت ہے۔ ایسا نہیں کہ 70,000 کی جو ہے سیلری ہو رہی تھی، برکت آ گئی 80,000 ہو گئے، نہیں نہیں نہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے بولتے ہیں جسٹ 10,000 20,000 کہیں مل رہے ہیں تو صرف پیسے کے بنا پر اپنا جاب نہ چینج کر دیں۔ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں ہم، جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں، جسٹ بیکاز 10 20,000 30,000 روپے ایکسٹرا مل رہے ہیں آپ کو، تو اس کے لیے آپ کمپنی چینج کرنے نہیں، برکت میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں۔ کمپنی کا ماحول دیکھا جائے گا، آپ کو نمازوں کی وقت اوقات مل رہے ہیں یا نہیں وہ دیکھا جائے گا، آپ کو جو ہے پریشر کیسا ہے، ورک پریشر وہ دیکھا جائے گا، ورک کلچر دیکھا جائے گا، سینئرس کیسے ہیں وہ دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے وہ جو ہے لیو کیسے مل رہی ہے وہ دیکھا جائے گا، کمپنی جو ہے وہ امپلائی اورینٹڈ ہے یا صرف منی اورینٹڈ ہے وہ دیکھا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر جو ہے ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اس لیے برکت پر زیادہ فوکس ہو۔ تو برکت مل گئی کہ بہت کم سیلری ہے کہ زیادہ سیلری ہے، کسی کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھتے نہیں، بہت سے آٹو والے ہیں لیکن ان کے خود کے خاص گھر ہیں، دوسروں کو گھر کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، نہیں، یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آ گئی تو معاشرے میں جو ہے امن اور دعائیں قبولیت نصیب ہوتی ہے، معاشرے میں جو ہے وہ آدمی میں، حلال کھانے والے کے اندر عجیب جو ہے وہ محبت ہوتی ہے لوگوں کو، جو حلال کھاتا ہے اس کے اندر محبت، اس کے اندر ایک بردباری ہوتی ہے، اور اس کے مزاج میں جو ہے وہ، جیسے بولتے ہیں فریکوینسی سے جو ہے نکلتی ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں اسے، عزت کرتے ہیں، دل سے عزت ہوتی ہے، جو 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 دبدبے سے، مال سے وہ نہیں حاصل ہوتی۔ ہاں، اور حرام سے بچاؤ جو ہے وہ ایمان کی اصل حقیقی علامت ہے، اللہ جو ہے ہر حرام غذا سے بچائے۔ اور یہ حرام غذا ہے نا، یہ کون کون سی ہے انشاءاللہ آگے کے سیشن میں بنائیں گے، بالکل آسانی سے جو ہے ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہے حرام غذا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آ گئی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تو مولانا